السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ سابق امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب لیڈرز میں ان عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے احوال لکھے ہیں جن سے وہ وقتاً فوقتاً ملتے رہے، اور پھر ان ملاقاتوں کے احوال کے تناظر میں انہوں نے کچھ لیڈرشپ کی خصوصیات بھی اپنے طور پر بیان کی ہے۔ نکسن کی ملاقاتیں عالمی رہنماؤں میں ڈگول سے، چرچل سے، چوئن لوئی سے اور دنیا کے کئی ممالک کے رہنماؤں سے ہوئی۔ وہ لیڈرشپ کی خصوصیات میں ایک خاص بات جو تحریر کرتے ہیں اس کو انہوں نے اپنے ابتدائیے میں بیان اس طرح کیا ہے کہ لیڈر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کب پردے سے غائب ہونا ہے، یعنی ایک رہنما کے طور پر لیڈر کے لیے لازم ہے کہ کب اس کی اننگ کا اختتام ہو گیا ہے، کب اسے عوام کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہیے، کب اس کا دور ختم ہونے والا ہے، اس کا اسے پوری طرح اندازہ، احساس اور ادراک ہونا چاہیے۔ یہ بات وہ اس تناظر میں کہتا ہے کہ آج کی دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ تبدیلی کے اس دور میں ایک مرحلے پر آپ کو جس قسم کے لیڈر کی ضرورت ہے، دوسرے مرحلے پر آپ کو دوسری خصوصیات کا ایک لیڈر درکار ہوتا ہے۔ مگر یہ ساری باتیں ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہے۔ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں۔ پاکستان ایسے ترقی پذیر ملک میں کوئی ایک رہنما بھی ایسا نہیں جو سیاسی لیڈرشپ کی تعریف پر بھی پورا اترتا ہو۔ یہاں ایک جاگیردارانہ مزاج سے حکمرانی کی جاتی ہے، صنعتی اشرافیہ سے لوگ آتے ہیں، پھر خاندانی وراثت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندرونی احوال پر ایک نگاہ ڈالیں تو 4-5 دہائیاں بیت جانے کے بعد ایک کے بعد دوسری نسل نے اس سیاسی جماعت کو سنبھالا ہے۔ یہ سارا سیاسی ورثہ دراصل خاندانی جاگیر کی طرح چلتا ہے۔ شریف خاندان اب اپنی اگلی نسلوں کو اپنی جماعت سونپنے کی فکر میں ہے۔ نواز شریف اپنی بیٹی کے حوالے اپنی جماعت کرنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب بلاول بھٹو کو اپنی زندگی میں وزیر اعظم دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان کی موجودہ پوری سیاست در حقیقت خاندانوں کی اس رسہ کشی کے کھیل کا شکار ہے، اور حالیہ تمام سیاسی مناظر دراصل پاکستان کی سیاسی بساط پر خاندانی مہرے بٹھانے کی ایک کوشش ہے۔ اس موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو ہم الگ سے کریں گے کہ پاکستان کی خاندانی سیاست کے مسائل کیا ہے اور پاکستانی سیاست کو خاندانوں میں کس طرح رکھنے کی سازشیں، کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں۔ آج میں آپ کو سابق امریکی صدر نکسن کی بتائی ہوئی لیڈرشپ کی خصوصیات کے تناظر میں نیوزی لینڈ لے جانا چاہتا ہوں، جہاں کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے آج اعلان کیا ہے کہ اب پردے سے غائب ہو جانے کا وقت آ گیا ہے اور وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر مزید جلوہ افروز نہیں رہ سکتی۔ جسنڈا آرڈرن نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اب اس میں اتنی توانائیاں باقی نہیں بچی ہے کہ وہ مملکت کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ جسنڈا آرڈرن کی عمر اس وقت صرف 42 سال ہے۔ 2017 میں جب وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بنی تو وہ دنیا کی سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم تھی۔ آج بھی وزرائے اعظم کی دوڑ میں پاکستان کے اندر جو لوگ شریک ہیں ان کی عمریں جسنڈا آرڈرن سے کہیں زیادہ ہے۔ مگر جسنڈا آرڈرن یہ کہتی ہے کہ سیاسی رہنما دراصل ایک انسان بھی ہوتے ہیں اور انہیں بطور انسان اس پر غور کرنا چاہیے کہ اب اس میں کتنی توانائیاں باقی بچی ہیں اور وزیر اعظم ایسی اہم ذمہ داری وہ اٹھانے کے اہل بھی ہے یا نہیں۔ جسنڈا آرڈرن کا کہنا ہے کہ وہ 7 فروری تک اپنے فرائض انجام دے گی اور اکتوبر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں وہ شریک نہیں ہوں گی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد نیوزی لینڈ کے اندر ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ آپ نیوزی لینڈ کی اس وزیر اعظم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ 2019 میں جب کرائسٹ چرچ کی مسجد میں حملہ ہوا تھا اور 50 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے تو جسنڈا آرڈرن کے مسلمانوں کے ساتھ بہترین سلوک کی وجہ سے وہ عالم اسلام میں کافی زیادہ موضوع بحث بنی تھی۔ جسنڈا آرڈرن نے نیوزی لینڈ کی پوری حکومت کو مسجد کے باہر کھڑا کر دیا تھا اور مسلمانوں کے دکھ درد میں وہ شریک ہو گئی تھی۔ نیوزی لینڈ کی اس وزیر اعظم نے جو ابھی صرف 42 سال کی ہے، یہ فیصلہ کیا کہ اب اسے نیوزی لینڈ جیسے ملک میں وزیر اعظم کے منصب کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ وہ پردے سے غائب ہو جائے۔
دنیا کے تمام مہذب ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ امریکہ کا کوئی بھی صدر 2 مدت سے زیادہ آپ کو اس منصب پر نظر نہیں آتا، پھر جب وہ 2 مدتیں گزار لے تو وہ اپنی سیاسی جماعت میں بھی سرگرم عمل نہیں ہوتا۔ در حقیقت مہذب ملکوں میں افراد کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی توانائیوں کو اپنے ملک کے لیے صرف کرتا ہے اور پھر اسے پردے سے غائب ہونا ہوتا ہے۔ مگر پاکستان میں نسلیں، خاندان ایک سے دوسرے ہاتھ میں سیاست کو ہی کھلونوں کی طرح نہیں دیتی، بلکہ اس قوم کا مقدر اور ہماری آئندہ نسلوں کی تقدیر کو بھی ایک سے دوسرے ہاتھ میں خاندانی ورثے کی طرح دے دیتی ہے۔ جناب زرداری ایک ایسی سیاسی وراثت پر قابض ہے جو بھٹو خاندان کی ہے، اور بلاول زرداری جو دراصل آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ بلاول بھٹو لگایا جا چکا ہے۔ ان کے نام کے ساتھ بھٹو لگانے کا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ بھٹو خاندان کی اس وراثت کو بھٹو کے نام کے ساتھ مرتکز رکھتے ہوئے بلاول کے حوالے کیا جائے۔ ان دنوں آصف علی زرداری کی تمام کوششیں صرف یہ ہے کہ بلاول بھٹو اگلی مدت میں وزیر اعظم کیسے ہو جائے۔ اس کے لیے وہ پورے ملک میں مختلف قسم کے سازشوں کے جال بن رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں اپنی ایک بھرپور حمایت بھی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف شریف خاندان ہے جس میں نواز شریف صاحب اپنی پوری سیاسی وراثت کو اپنی صاحبزادی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے بھائی شہباز شریف صاحب اس سیاسی ورثے کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اپنے صاحبزادوں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کا حال دیکھ لیجئے، خاندانی سیاست آپ کو اسی طرح نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ کچھ مذہبی جماعتوں کا حال بھی گدی نشینوں کی طرح ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اس پر بیٹھتا ہے، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا۔ پاکستان میں کچھ بدل نہیں رہا۔ تمام لوگ خاندانوں کی سیاست میں ہماری نسلوں کا مقدر جھونک چکے ہیں۔ کوئی اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں کہ آخر ہمارے قومی شعور کو حقارت کے ساتھ یہ لوگ اپنے خاندانوں کی سیاست میں کیسے رونتے ہیں۔ ہمارا قومی شعور بھی ان لوگوں سے نبھا کیسے کرتا ہے۔ عوام کیسے یہ گوارا کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری تقدیر کو اپنے خاندان میں وراثت کی طرح بانٹیں۔ عوام کیسے یہ برداشت کر لیتے ہیں کہ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل ان کے خاندان کی وراثت کی طرح لیا جائے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔